حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مطالبہ فرمایا، ہمیں حضرت علی کی خلافت یہ اختلاف نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ پہلے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے اور اس کے بعد آپ کے ہاتھ پہ ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کرو کہ ہم بدلہ لیں۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ بات کیوں فرماتے؟ اس لیے کہ حضرت عثمان بن عفان بن امیہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو سفیان بن حرب بن امیہ، یہ دونوں امیہ کے خاندان سے ہیں، رشتہ داری ہے۔ حضرت معاویہ فرماتے ہو میرے چچا کے بیٹے ہیں، مجھے حق ہے میں ان کے خون کا مطالبہ کروں، لہٰذا میں ان کے خون کا مطالبہ کرتا ہوں۔ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خود کو امیر المومنین نہیں کہلواتے، خود کو خلیفۃ المسلمین نہیں کہلواتے، علی کے مقابلے میں اپنی بیعت نہیں لے رہے، بلکہ فرماتا ہے کہ میں بیعت اس وقت کروں گا کہ جب عثمان کے خون کا بدلہ لوں، ہمارے حوالے قاتل عثمان کرو تاکہ میں ان کے خون کا بدلہ لوں۔ جہاں تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت معاویہ کی رائے ہے وہ سماعت فرمائیں۔ حضرت معاویہ فرمایا کرتے تھے کہ علی مجھ سے افضل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امام شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ وفات 748 ہجری تاریخ اسلام الذہبی فرماتے ہیں، قال ابو مسلم الخولانی و جماعت لمعاویہ رضی اللہ عنہ، ابو مسلم خولانی حضرت معاویہ کے پاس گئے اور عرض کیا، یہ سب لوگ ایک بات آپ سے عرض کرتے ہیں کہ انت تنازع علی ام انت مثلو، آپ حضرت علی سے جھگڑتے ہیں، کیا آپ حضرت علی جیسے ہیں؟ فرمایا لا واللہ انی لعالم ان علی افضل منہ وحق بالامر، خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ علی مجھ سے افضل ہے اور علی زیادہ حقدار ہیں۔ ولیکن الستم تعلمون ان عثمان قتل مظلوما، لیکن کیا تم جانتے نہیں ہو حضرت عثمان کو قتل کیا گیا، ظلماً شہید کیا گیا، وانا ابن عمی، میں ان کے چچا کا بیٹا ہوں اور میرے رشتہ دار ہیں، وَإِنَّمَا أَطْلَبُ بِدَمِهِ، میں ان کے خون کا مطالبہ کرتا ہوں، فَأْتُوا عَلِيًّا فَقُولُوا لَهُ فَلْيَدْفَعْ إِلَيَّ قَتْلَةَ عثمان وَأَسْلَمُ لَهُ، حضرت علی سے کہو قاتل عثمان میرے حوالے کرے، ہم ان کے خون کا بدلہ لیں، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے خود کو میں ان کے سپرد کرتا ہوں۔ اب دیکھو حضرت علی سے ان کا اختلاف کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے کیا تھی کہ یہ وقت ایسا ہے کہ ہم قاتلین عثمان تھے، اگر ابھی قصاص لیں گے تو بغاوت ہو جائے گی اور شاید ہم معاملے کو سنبھال نہ سکے، لہٰذا پہلے بیعت کرتے ہیں، اس کے بعد یہ ان سے قصاص لیں گے۔ حضرت معاویہ کی خواہش یہ تھی نہیں، ان کی رائے کہ پہلے قصاص لیں اور پھر خلافت کریں، یہ ایک اجتہادی اختلاف تھا جس پر آپس میں دونوں جدا جدا رہے، ان کی رائے وہ تھی، ان کی رائے وہ تھی، نہ ایک دوسرے کو لڑنا چاہتے تھے، نہ ایک دوسرے کو مارنا چاہتے تھے، وہ منافقین کی سازشوں کا نتیجہ تھا کہ دونوں کے درمیان وہ جنگیں بھی ہوئی ہیں۔ میں فی الحال جو بات عرض کروں اس کو سمجھیں، اس پر ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا باہمی اختلاف تھا، یہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ حضرت معاویہ فرماتے تھے کہ میں قسم کے ساتھ کہتا ہوں کہ علی مجھ سے افضل ہے، اور حضرت علی کیا فرماتے، اس کے لیے میں حوالہ پیش کرتا ہوں نہج البلاغہ اہل روافظ کی کتاب کا، محمد بن حسین بن موسیٰ سید شریف وفات 406 ہجری، نہج البلاغہ، یہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا والظاہر ان ربنا واحد ونبینا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحدہ، حضرت علی فرماتے ہمارا رب بھی ایک ہے، ہمارا نبی بھی ایک ہے، ہماری اسلام کی طرح دعوت بھی ایک ہے، لا نستزید فی الایمان باللہ والتصدیق برسولی صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ ولا یستزیدوننا، نہ میں ایمان میں خود کو معاویہ سے بڑھ کر سمجھتا ہوں، نہ ان کو ایمان میں اپنے سے آگے سمجھتا ہوں، الامر واحد الا ما اختلفنا فیہ من دم عثمان ونحن منہ براء، ہم عثمان کے خون سے بری ہیں اور ہمارا اختلاف عثمان کے خون پر ہے کہ وہ کہتے ہیں پہلے قصاص لو، میں کہتا ہوں پہلے بیعت کریں، بس یہ اختلاف ہے ہمارا۔ حضرت امام عماد الدین، حضرت حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب عمر ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری، آپ کے معروف ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روم کے عیسائی بادشاہ نے کہا تھا کہ اگر تم مجھے کہو میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں علی کا مقابلہ کرو،
جب یہ بات سنی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس رومی کافر کو کہا، فرمایا واللہ لئن لم تنتہی وترجع الی بلادک یا لعین، اے لعنتی اگر تو واپس نہ گیا، اس ارادے سے باز نہ آیا، لأسترحن انا وابن عمی علیک ولأخرجنک من جمیع بلادک ولأضیقن علیک الارض بما رحبت فعند ذلک خاف ملک روم کفا۔ فرمایا تو واپس ہو جا، خبردار اگر تو ہمارے درمیان میں جنگ آیا، میں علی صلح کریں گے اور ہم تجھے تیرے شہروں سے نکال کے رکھ دیں گے اور تر پر زمین تنگ کر دیں گے۔ رومی بادشاہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو باہمی ان کا محبت کا رشتہ تھا، باہمی تعلق بہت اچھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود فرمایا کرتے کہ حضرت معاویہ اور میرے دونوں طرف کے مقتولین شہداء ہیں اور جنتی ہیں۔ چنانچہ سید الحفاظ امام ابو بکر عبداللہ بن محمد ابن ابی شیبہ ابراہیم بن عثمان الکوفی رحمہ اللہ وفات 235 ہجری، المصنف ابن ابی شیبہ 39035 نمبر حدیث فرماتے ہیں، ان یزید بن الاسم رحمہ اللہ قال سئل علی رضی اللہ عنہ ان قتل یوم صفین فقال قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ہمارے اور ہمارے اور معاویہ کے شہداء جو جنگ صفین میں شہید ہوئے یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ ابو العباس عبداللہ بن جعفر الحمیری وفات 300 ہجری، یہ کہتے ہیں ان جعفر ان ابی ان علی، یہ رافضیوں کی کتاب، ان کا حوالہ، کان یقول لأہل حرب انا لم نقاتلہم علی التکفیر لہم ولم نقاتلہم علی التکفیر لنا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں ہماری جو ان سے لڑائی ہے اس وجہ سے نہیں کہ ہم ان کو کافر کہتے ہیں، نہ اس وجہ سے ہم سے لڑتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، وَلَكِنَّا رَأَيْنَا أَنَّا عَلَى حَقٍّ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ حَقٌّ، بس ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ایک دوسرے کو حق پر سمجھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو ہم کافر نہیں سمجھتے، ہماری جنگ ایسی نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کا ہمیشہ احترام کیا ہے، اچھے لفظوں سے یاد کیا ہے، اور آپ کا اختلاف ایک اجتہادی اختلاف تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت شروع ہوا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل اسلام کی توقعات تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو جماعتوں کے درمیان صلح کروا دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سن رکھی تھی جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 2704 فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان یہ میرا بیٹا صلح کروائے گا۔ توقعات تھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کروائیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تھے، حضرت معاویہ تو شام میں تھے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر کوفہ میں بیعت شروع ہوگی۔ چنانچہ سب سے پہلے قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر بقیہ مسلمانوں نے کوفہ میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کرنا شروع کر دی۔ چنانچہ حافظ ابو الفدا اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری، البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں کان اول من تقدم الحسن بن علی رضی اللہ عنہ قیس بن سعد بن عبادہ فقال له ابسط يدك ابايعك على كتاب الله وسنة النبي فسكت الحسن فبايعه ثم بايعه الناس بعد، ان کے ہاتھ پر بیعت شروع ہوگی۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت ہوئی تو آپ نے بیعت میں سب سے اہم شرط یہ لگائی کہ جن سے میں صلح کروں گا تم صلح کرو گے، جن سے میں لڑوں گا ان سے تم لڑو گے۔ یہ آپ کی صلح اس وقت کے شرارت پسند جو لوگ تھے ان کو پسند نہیں تھی، باقی آپ نے یہ پہلے ہی اپنی بیعت کے اندر شرط لگا دی۔ چنانچہ امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الطبری رحمہ اللہ وفات 310 ہجری، تاریخ الطبری تاریخ الرسل والملوک میں فرماتے ہیں ان الزہری رحمہ اللہ قال بايع اہل العراق الحسن بن علی رضی اللہ عنہما بالخلافہ فتفق یشترط علیہم الحسن انکم سامعون مطیعون
تسالمون من سالمت و تحاربون من حاربت، جن سے میں صلح کروں گا تم کرو گے، جن سے میں لڑوں گا تم لڑو گے۔ فرتاب اہل العراق فی امر حین اشترط علیہم ھذا الشرط وقالوا ما ھذا لکم بصاحب وما یرید ھذا القتال، جو اس وقت شرارتی مزاج کے لوگ تھے، اس وقت ہی کہا کہ ان کی بیعت نقصان دہ ہے، یہ شرطیں جو لگا رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ لڑائی چلتی رہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوفہ میں خلیفہ بنایا گیا، آپ کے ہاتھ میں مسلمان نے بیعت کر لی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلی جو پیشکش ہوئی اور آپ نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، وہ پیشکش عبد الرحمن ابن ملجم نے کی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھکرا دیا۔ یہ عبد الرحمن ابن ملجم جس علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، یہ گرفتار ہوا، حضرت حسن کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت حسن کس نے کہا کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے میں علی اور معاویہ دونوں کو قتل کروں گا، ایک کو میں نے قتل کر دیا ہے، ایک بچ گیا ہے، میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ مجھے جانے دو، میں معاویہ قتل کروں گا اور واپس آ کر اپنی گرفتاری تمہیں دوں گا، اگر میں بچ گیا، اگر مارا گیا تو مارا گیا۔ اب بتاؤ، اگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کو اپنا دشمن سمجھتے تو اس سے بہتر موقع کون سا تھا؟ حضرت حسن نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور اس شخص کو قصاصاً قتل کر دیا۔ چنانچہ امام سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ وفات 360 ہجری المعجم الکبیر الطبرانی میں فرماتے ہیں انی واللہ ما آتیت اللہ عہدا الا وفیت بہ انی کنت آتیت اللہ عہدا ان اقتل علی و معاویہ او اموت دونہما۔ عبد الرحمن بن ملجم نے کہا میں نے اللہ سے جب بھی وعدہ کیا میں نے پورا کیا، اب خدا سے میں نے عہد کیا علی معاویہ میں دونوں قتل کروں گا یا میں خود مارا جاؤں گا۔ فَإِن شِئْتَ خَلَّيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَلَكَ اللَّهُ عَلَيَّ إِن لَّمْ أُقْتَلْ أَنْ آتِيَكَ حَتَّى أَضَعَ يَدِي فِي يَدِكَ، میرا تم سے وعدہ ہے تم چاہو تو مجھے چھوڑ دو، میں معاویہ کو قتل کر کے آؤں گا اور اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دوں گا۔ فقال الحسن رضی اللہ عنہ لا واللہ لا واللہ او تعاین النار، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تیرے ساتھ جہنم کی آگ کے اندر مدد نہیں ہو سکتا۔ فقدمہ فقتلہ، تو اس کو قصاص کے اندر مار دیا۔